السلام علیکم۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے تازہ ترین انٹرویو کی رداد کے ساتھ بے نقاب نیوز پر میں ہوں عدیل مرزا۔ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کو ایک بار پھر مردی الزام ٹھہرایا ہے۔ ایم کیو ایم کا بھی ذکر کیا ہے آپ نے اس انٹرویو میں، اور ملک میں ایک مضبوط حکومت کی بات کی ہے۔ کیا باتیں کی ہیں پہلے یہ سن لیجئے، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اور پوری گفتگو سننے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ بھی جڑ جائیں بے نقاب نیوز۔ دیکھیں، ہم اپنے لوگوں سے میں ملاقاتیں کرتے جا رہا تھا، یعنی میں ایک تو مجھے موقع لاہور میں اتنی دیر رہنے کا اس کی ٹانگ کی وجہ سے، جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تو میں زمان پاک میں ہوں، تو میں نے اپنے سارے ایم پی سے ملاقاتیں کی تھیں، تو میں ان کو گیج کر رہا تھا کہ ٹیمپریچر کیا ہے۔ اور ہمارے جو چیف وپ تھے علی عباس، وہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ہمارا نمبر پورا ہوگا۔ ہمارے کئی ممبرز گھبرائے ہوئے تھے جب آصف زرداری وہی اور اس کے ساتھ وہ 2-3 سندھ کے منسٹرز نوٹوں کی تھیلیاں لے کے آئے اور آفرز آئیں اور وہ پیسے خرچ کر رہے تھے، اور پھر یہاں سے بھی جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں گمنام نمبروں سے کال کرتے ہیں، یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے، یہ بھی بڑی آفرز کر رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جائیں، عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا ہے، ریڈ لائٹ ڈال دی ہے، اب اس نے آنا نہیں ہے کبھی۔ تو وہ دونوں طرف پل اور پش فیکٹرز دونوں تھے، سٹک اور کیرٹ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ لیکن جو میں ٹیمپریچر اپنے لوگوں کا گیج کر رہا تھا، پاکستان بدل گیا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اس طرح کے ایم پیز اس طرح کا پریشر جو ان کے اوپر پڑ رہا تھا، اور وہ چن کے پریشر ڈال رہے تھے، وہ ہر پہ نہیں ڈال رہے تھے، انہوں نے چنے ہوئے تھے کہ کون سے ہمارے ونربل ایم پیز ہیں، ان پہ پریشر ڈال رہے تھے۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب یہ جائیں گے نہیں۔ اتوار تک تو ہمیں بھی اطلاعات مل رہی تھی کہ 7 بندے جو ہیں وہ آؤٹ ہیں، ان کو مائنس کر دیا گیا، وہ پکے، انہوں نے اس کی وجہ سے ڈانٹ ڈپت بھی بہرحال نواز شریف صاحب نے کی، رانا صاحب کی اپنی ٹیم کی، کہ کیوں اطلاعات غلط تھیں اور کس طرح کیوں کر اندر چلے گئے۔ تو یہ اطلاعات تو آپ کو بھی موصول ہو رہی ہوں گی، ایز یو سیڈ دی ویکر ایلیمنٹس ور بینگ ٹارگیٹڈ۔ بدھ کی شب یہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا یا فیصلہ تھا کہ بدھ کی شب کو لے لیں گے؟ دیکھیں، پہلے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں کہ پاکستان بدلا کیسے۔ 16 جولائی کو جو ایک پاکستان کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں، اور پنجاب کی سیاست ایکچولی پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے، 60% تو پاکستان پنجاب ہے۔ جو 16 جولائی کو جو لوٹوں کو شکست ہوئی اور جس طرح پبلک نکلی اور پوری مدد ان کی گئی، یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، الیکشن کمیشن نے پوری ان کی مدد کی، یعنی ووٹیں اٹھا کے باہر پھینک دی جو پی ٹی آئی کی تھیں، باہر سے ووٹیں لے آئے وہ، یعنی انہوں نے ہر با استعمال کیا۔ لیکن جس طرح وہ پبلک نکلی ہے، میں جب وہ جلسے کر رہا تھا، میں نے 2018 کے نیشنل الیکشن میں جلسوں میں ایسی پبلک نہیں نکلتی دیکھی جو بائی الیکشن میں کبھی پبلک نہیں نکلتی۔ تو وہ جو رزلٹ آیا ہے، اس رزلٹ سے میرے خیال میں ساری پاکستان کی سیاست میں ایک شاک ویوز گزرے، اور پنجاب خاص طور پہ، کیونکہ پنجاب کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جدھر اسٹیبلشمنٹ ہے ادھر پنجاب ہے، تو پنجاب نہیں کھڑا ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ تو وہ جو چینج آیا ہے، اس چینج کا ایفیکٹ پڑا ہے ساری پنجاب کی سیاست پہ، اور ایسے حلقے میں آپ کو اب بتاؤں، یعنی جنگ ایک ایسا حلقہ ہے جدھر کسی پارٹی کی ووٹ نہیں ہے، ادھر دھڑوں کو ختم کر دیا پی ٹی آئی، ووٹ بینک ایک دم ووٹ بینک نظر آیا۔ بکھر، اب بکھر میں صرف دھڑے تھے، بکھر کے اندر جس طرح پبلک نکلی اور ووٹ پڑا، پھر اب میں وہ باتیں کر رہا ہوں آپ اسٹیبلشمنٹ کے حلقے گنوا رہے ہیں مجھے ویسے، چلیں، اور نہیں میں وہ حلقے اثر و رسوخ بہت ہوتا ہے، نہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا، کیونکہ دھڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں۔ امیہ والی میں پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے صرف دھڑے ہوتے تھے، کسی پارٹی کا ووٹ نہیں تھا، اور دھڑے جدھر اسٹیبلشمنٹ ادھر جاتی تھی۔ جو اصل چینج جدھر سرداروں کی ووٹ ہے ڈی جی خان میں، اب وہاں سیف کھوسا جو ان کی فیملی شروع سے الیکشن لڑ رہی ہے، سیف کھوسا نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی کی ووٹ نے جتایا، اس کی اپنی ووٹ نہیں تھی۔ تو
وہ جو چینج آیا ہے نا جی، وہ اس باری سارے ہمارے ایم پیز کو بھی پتا تھا کہ اس باری جو اس وقت پارٹی چھوڑے گا وہ اپنی پالیٹکس کا جنازہ نکال کے چھوڑے گا. تو یہ سب سے بڑا چینج تھا. اور یہ بالکل تھا، مگر اس کے بالکل برعکس ہم نے دیکھا کہ ایک ہوا قائم ہو گئی جو بلا کا اعتماد تھا پی ڈی ایم کی حکومت کا، مسلم لیگ نون کا. فون کالز جو آپ 1.25 ارب کی بات کر رہے تھے 5 ایم پی ایس کو دے دیے. ایک تو اینڈ ویل گیٹ ٹو دیٹ کہ وہ الزام اب آپ واپس لیں گے یا نہیں، یا از اٹ اسٹل اسٹینڈنگ. مگر فیصلہ کب کیا تھا؟ اسی دن فیصلہ کیا شام کو کہ بھئی آج ووٹ لے لیتے ہیں، یا پہلے سے کیا ہوا تھا؟ نہیں، ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس دن پلان کیا تھا کہ ہم پہلے تو ریزولوشن پاس کرتے ہیں. ہمارا انیشلی گیم پلان ریزولوشن کا تھا. ہمیں یہ صرف یہ تھا کہ کیا کسی کو زبردستی روکا جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ادھر کھڑی ہوئی تھی اور ہمیں خطرہ یہ تھا کہ یہ روک دیں گے. تو بتایا کسی کو نہیں تھا کہ ہم نے اس دن ووٹ لینی ہے، بلکہ ہمارے چیف منسٹر پرویز الہی، ان سے بھی جب چڑیا گھر نے پوچھا کہ جی آپ کب، تو انہوں نے 2-3 دن کی ڈیٹ بعد میں بتائی، ہفتہ اتوار کیا گیا. ہاں، سو وہ پتا کسی کو بھی نہیں تھا. تو وہ ہوا کیا کہ ہم نمبرز فالو کرتے جا رہے تھے کہ اب کدھر ہمارے کتنے پہنچے ہیں. یعنی میں یہاں بیٹھ کے جس طرح کوئی ٹیسٹ میچ کا سکور دیکھ رہا ہوتا تھا، میں نمبرز دیکھ رہا تھا. ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی وہاں اسمبلی میں. تو ہمیں 10 بجے اندازہ ہو گیا کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے ووٹ لے لیں. شام 10 بجے؟ جی، رات کے 10 بجے. تو اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا، بندے اکٹھے ہو گئے، سب آنا شروع ہو گئے بیسک. فون آ رہے ہیں. جی ہاں، یہ کہنا تھا عمران خان کا کہ فون آ رہے ہیں. ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ مجھے خوف آ رہا ہے، سیاسی انجینئرنگ دیکھ رہا ہوں، ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کو پیپلز پارٹی میں بھیجا جا رہا ہے، جنوبی پنجاب میں پی پی کو سیٹیں، جمعیت علماء اسلام فے کو خیبر پختونخوا میں، اور یہاں پنجاب میں سب کو کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں چلے جاؤ، کیونکہ عمران خان کے اوپر کراس ڈال دیا ہے. جی ہاں، یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، اور یہ سارے کام انہوں نے جو کیے ہیں یہ گنوا دیے انہوں نے. یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگا رہے ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ نیوٹرل ہو چکی ہے، جنہوں نے اعلان سب سے پہلے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اور 2 ذمہ دار جرنیلوں نے ایک پریس کانفرنس کی. مجھے شعوری احساس ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے درمیان دیکھ کے حیران ہیں، اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میری ذاتی تصاویر ہوں، ذاتی تشہیر ہو، اس پہ میری پالیسی تقریباً 1 سال سے واضح ہے، جس پہ میں اور میری ایجنسی سختی سے پابند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسے ہے کہ مجھے پس منظر میں، مجھے اور میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا ہے. لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے. آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، جس کے جوان، جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اور خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں، جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاگ کام کرتے ہیں. جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا تہذیب بنایا جائے تو بحیثیت اس ایجنسی کے، اس ادارے کے سربراہ کے، میں خاموش نہیں رہ سکتا. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے. میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں. قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں. لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، تاکہ میں اپنے ادارے کا، اپنے جوانوں کا،
اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں. آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر جوان شہید ہوئے. اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا. لہذا اس پس منظر میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے، دیکھیے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا. یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار. خود جنرل باجوہ نے جی ایچ کیو میں جو اپنی آخری تقریر کی اس میں نہ صرف اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اعتراف کیا بلکہ یہ بھی کیا کر گئے کہ اب ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں اور ہماری چونکہ کوتاہیاں تھیں، ہماری غلطیاں تھیں جن کا انہوں نے برملا اظہار کیا اور نیوٹرل ہونے کا اعلان کیا. اور بعد میں خود عمران خان نے اس چیز کو ریئلائز کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی نیوٹرل ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ نیوٹرل ہیں تو انہوں نے انہیں جانور تک کہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب جب یہ لوگ نیوٹرل ہو چکے ہیں، حکومت ان کی جا چکی ہے، اب کبھی کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نیوٹرل نہیں ہے. کل ہی زمان پارک اپنے گھر میں سینئر صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ پاک فوج ہمارا ادارہ ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، پاک فوج کے خلاف بات کرنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا. بھئی یہ جو آج آپ انٹرویو دے رہے ہو، یہ جو آپ الزامات لگا رہے ہو، یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ فوج کے ساتھ آپ کھڑے ہو، ایک طرف آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، دوسری طرف آپ یہ الزامات لگا رہے ہو. اور جو الزامات آپ لگاتے ہو ان کے پروف کیا ہیں آپ کے پاس؟ جب آپ انٹرویو میں بیٹھتے ہو، جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہو، یار وہ انٹرویو وہ پروف چلا دیا کریں. جب آپ کسی کی تصدیق کرنی ہو، کسی پہ چوری ڈکیتی کا الزام لگانا ہو، تب تو آپ نے پرانی اپنی ویڈیو رکھی ہوتی ہے، آپ جلسوں میں چلا دیتے ہو. جب انٹرویو کرنے آتے ہو، انٹرویو بھی آپ اپنے من پسند اینکر کو ہی دیتے ہو، کسی ایسے اینکر کے پاس نہیں جاتے جس نے پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے. آپ اسی اینکر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے من پسند چینل ہیں اور آپ کے من پسند اینکرز ہیں. انٹرویو آپ انہی کے دیتے ہو. آپ یہ جو گفتگو کرتے ہو آپ زمان پارک میں جن صحافیوں کو بلاتے ہو وہ بھی ایک مخصوص ٹولہ ہے، وہی آتے ہیں وہی جاتے ہیں، آپ جنرل میڈیا کو بلاتے بھی نہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جس کو چاہے انٹرویو دیں، جس کو چاہے نہ دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ضروری کسی غیر جانبدار صحافی کے پاس بھی جائیں. چلیں اپنے من پسند صحافیوں کو بھی آپ انٹرویو دیتے ہیں. جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو اس کا پروف رکھ دیا کریں. جب آپ باتیں کر رہے ہیں اتنی، تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو فون کیے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فون آ رہے تھے، کوئی فون ایک ریکارڈ بھی ہوگا آپ کے پاس، وہ ریکارڈ چلا دیتے، وہ سنا دیتے، کوئی اور پروف دے دیتے، یا ساتھ کوئی ایم پی اے لے آتے جو کہتا جی مجھے کہا گیا جی. یہ جو ابھی پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لیا چودھری پرویز الہی صاحب نے، یہ جناب نیوٹرل تھے تو آپ نے یہ راتوں رات یہ لوگ اکٹھے کر لیے. وہ بھی میری اطلاع کے مطابق 186 پورے نہیں تھے. آپ لوگ خود ہی چونکہ گننے والے تھے، خود ہی اعلان کرنے والے تھے، خود ہی اعتماد کا ووٹ لینے والے تھے، خود ہی سارا کچھ کرنے والے تھے. آپ کو کھلا میدان ملا ہوا تھا. دوسرے لوگ تو اپنے لائقی کا ثبوت دیتے ہوئے واک اوور دے گئے تھے آپ کو، تو آپ نے اپنی مرضی کے اعلانات کر لیے. اگر جناب یہ نیوٹرل نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. کیا قوم نہیں جانتی، دنیا نہیں جانتی کہ جب یہ لوگ نیوٹرل نہیں تھے تو آپ کو اعتماد کا ووٹ کیسے ملا تھا؟ جب آپ نے بھی ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ لینا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے. سینٹ کے الیکشن کیسے ہوئے تھے؟ چیئرمین سینٹ کیسے بنا تھا؟ 62 سیٹیں تو ان کی تھیں، آپ کے پاس تو 48 لوگ تھے. 62 پھر آپ کے ہو گئے، ان کے 48 رہ گئے. یہ کیسے ہو گیا تھا؟ 12 لوگ ادھر ادھر کیسے ہو گئے تھے؟ جب وہ نیوٹرل نہیں تھے تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا. اب جب نیوٹرل وہ ہوئے ہیں تو ان کو نیوٹرل ہی رہنے دے. اور یہ جو الزامات کی آپ ایک لائن لگائی دی ہے، جنرل باجوہ جنرل باجوہ جنرل باجوہ، اب پلیز جانے دیں اس بات کو. جنرل باجوہ کا بھی سب کو پتا ہے کہ وہ کتنے نیوٹرل تھے، اور جب وہ نیوٹرل نہیں تھے تو وہ کس کے ساتھ تھے.
یہ جو RTS بیٹھا تھا 2018 کے الیکشن ہوئے تھے، آپ کو بھی پتا ہے، عوام کو بھی پتا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ اب جب وہ چلے گئے تب تو انہوں نے اپنے نام نہیں لیا، جب وہ باوردی تھے تب تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور فوج بڑا اچھا کام کر رہی ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تھے۔ آج جب وہ چلے گئے تو کسی تقریر میں، کسی خطاب میں، کسی انٹرویو میں آپ ان کا نام لینا نہیں بھولتے۔ مجھے تو لگتا ہے جو آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے اس میں بھی جنرل باجوہ جنرل باجوہ جنرل باجوہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہو تو میرا آپ سے یہی کہنا ہے، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت بھی تو دیں۔ ویسے آپ کی باتوں پہ آپ کے علاوہ، آپ کی پارٹی کے علاوہ اور آپ کے فالوورز کے علاوہ کون یقین کرے گا؟ اور یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی پر کانٹا ڈالنے کے لیے MQM بنائی تھی، بالکل جناب یہ بات آپ کی درست ہے۔ جس کے بعد جس کے حقائق موجود ہیں، جس کی تاریخ گواہی دیتی ہے، جو باتیں ٹھیک ہیں وہ ماننے والی ہیں، جو بات آپ نے کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ سیاست میں حصہ لیا کرتی تھی تو وہ اس قسم کے پنگے لیتی رہتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے MQM بنائی اس لیے تھی کہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے، اور بعد میں انہوں نے IGI بھی بنائی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد، یہ 90 کی دہائی والے جو الیکشن ہے 90 میں ہوا تھا جو، وہ بنائی تھی تاکہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے، 9 جماعتیں اکٹھی کی تھیں۔ اب بعد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا راستہ روکنے کے لیے آپ کے ساتھ جن لوگوں کو ملایا تھا ان میں یہ MQM بھی شامل تھی۔ جناب اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ MQM کس نے بنائی ہوئی ہے؟ یہ آج کی تو نہیں بنی ہوئی، یہ تو 80 کی دہائی کی سن 85 میں بنی تھی۔ اس وقت تو آپ لوگ کہتے یہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ نفیس لوگ ہیں، یہ دانش مند لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، محب وطن ہیں۔ آج جب آپ سے الگ ہو گئے تو آپ ان پر یہ الزامات عائد کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ اکٹھا کر رہی ہے، کیا یار وہ بچے ہیں، وہ چوچے ہیں چھوٹے، وہ چوسنی پیتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اتفاق میں برکت ہے۔ جب ہم نے الگ الگ ہو کے 2018 کا الیکشن لڑا تو ہمارا کیا حال ہوا؟ جو 25-26 سیٹیں لیا کرتے تھے وہ آگے 5-6 سیٹوں پہ، اور PSP جو ہے مصطفیٰ کمال والے، اس کو تو سیٹ ہی کو نہیں ملی، اور ایک مہاجر قومی موومنٹ ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہ الگ دڑا اپنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تیسری بھی تھی، ان کا کیا عشر ہوا؟ انہوں نے جب یہ ساری چیزیں ریئلائز کی، جب انہوں نے دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اگر انہیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جلد یا بدیر ہونے ہیں، آج وہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کمال ہے جناب؟ اب ہر بات کو غصہ آپ کا ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیوں ہوئی تھی، اور میری حکومت ان کے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے گئی ہے۔ تو جناب یہ جو فوج نیوٹرل ہوئی ہے اس پر قوم خوش ہے، اور اس سے ادارہ بھی ترقی کرے گا، ادارے کی جو عزت و تکریم ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور عوام کے دلوں میں یہ جو ایک خلش ہوا کرتی تھی کہ ہمارا یہ جو فوج ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سیاست کیوں کرتی ہے؟ تمام ریاستی اداروں کا ایک آئینی رول ہے، اس آئینی رول میں رہتے ہوئے میڈیا، آپ کی انتظامیہ، آپ کی پارلیمنٹ، اور یہ جو فوج ہے جو کہ حکومت کا ایک حصہ ہوتی ہے، اس کو اپنے آئینی رول میں رہتے ہوئے، اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو تمام ممالک، پڑوسی ممالک ہیں، پوری دنیا کو آپ چھوڑ دیں، پڑوسی ممالک کو دیکھ لیں، وہاں پہ فوج جو ہے اپنی آئینی حدود میں رہ کر وہ کام کرتے